ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. A strong believer is beloved and better to Allah than a weak believer, and there is good in everyone. مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، لیکن بھلائی سب کے لیے، بھلائی سب کے لیے. چیرش دیٹ وچ گیوز یو بینیفٹ، اس چیز کی طرف حرص کرو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے. اینڈ سیک مرسی فرام اللہ اینڈ نیور لوز ہارٹ، اللہ سے مدد مانگو اور کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرو. ہائے ہائے، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرو. اور جب کوئی بات ایسی ہو جائے, if anything comes to you in the form of trouble, اگر تمہاری طرف کوئی چیز آئے مصیبت آزمائش کی صورت میں, تو یہ مت کہو اگر میں یہ کرتا تو وہ ہو جاتا, اگر میں وہ کرتا تو یہ ہو جاتا. نہیں, ایسے نہ کہو, بلکہ کہو یہ میرا مقدر تھا, اللہ نے ایسا ہی لکھا. کیونکہ اگر مگر شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے, اگر مگر شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. نبی پاک نے گرتے ہوئے کو اٹھایا, ٹوٹے ہوئے کو جوڑا, ہمیں سکھایا, سمجھایا. Every definition was clearly explained by Holy Prophet. Go and study each and every hadith, each and every incident. جو بھی واقعہ آپ پڑھیں گے, جو بھی سیرت کا پہلو آپ پڑھیں گے, ایمان سے بتائیے, پڑھنے کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ مجھے سکھایا گیا ہے, میری تربیت کی گئی ہے, مجھے بتایا گیا ہے. زمانہ چاہے جہاں بھی پہنچ جائے, نبی پاک کا فرمان 100% یونیورسل اور ویلڈ رہتا ہے. حق کا سچ ہے یہ. ایموشنل مینجمنٹ, اپنے ایموشنز کہاں پر لے کر آنے آپ نے, پہلے اس بات کو تو دیکھ لینا, کس جگہ پہ آپ خرچ کریں اور کس جگہ پر آنے چاہیے, کہاں پر آنے چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس وقت ایران سے جنگ کا ارادہ تھا, ایرانین امپائر سے جنگ کرنی تھی. 2 جاسوس بھیجے انہوں نے کہ جاؤ جا کر چیک کر کے آؤ کیا حالات ہے. جا کر چیک کیا, وہ جاسوس واپس آ کر کیا بیان دیتا ہے سنو. آ کر دربار میں کہتا ہے, اے بادشاہ, اے بادشاہ, وہ سارے کے سارے سپاہی مسلح پر ہیں, دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو, اور وہ کسی کو پکار رہے ہیں, کسی کو بلا رہے ہیں, کسی کو پکار رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں ہے. تو جنگ نہیں جیت سکتا, تیرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور آج مسلمان کو وہن ہو گیا ہے. What is the meaning of وہن? وہن means that you love this world and you dislike to be dead. تمہیں مرنے سے بہت زیادہ ڈر لگ گیا ہے, تمہیں جس دنیا سے بہت زیادہ پیار ہو گیا, بہت زیادہ پیار ہو گیا, تم ایکسٹرا آرڈنری انوالو ہو گئے ہو, اور یہ کھیل تماشا تھی, تم نے سر پہ چڑھا لیا اس کو. آپ ایک فوتگی پہ جائیں, فوتگی پہ جائیں, آج ایک بندہ فوت ہوا, کس نے رہنا ہے باقی مجھے بتائے. فرشتہ تو چکر لگاتا رہے گا, سارے گھر کو خالی کر کے جائے گا. کانٹیکسٹ دیکھیں, آج وہ چلا گیا, آپ نے بھی چلے جانا ہے. ایک عورت کا بچہ مر گیا, وہ دفناتی نہیں تھی, کہا یہ زندہ کرو, زندہ کرو, زندہ کرو. ایک دانا حکیم ہے, اس کے پاس عورت کو بھیج دو. وہ دانا حکیم کے پاس گئی, حکیم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تیرا بچہ میں زندہ کر دیتا ہوں, یہ پانی جا لے کر آ, کسی ایسے گھر سے پانی لے کر آ جس گھر میں کوئی بندہ مرا نہ ہو, اگر لے آئے گی میں تیرا بچہ زندہ کر دوں گا. ماں تھی, نکل گئی, ہر گھر میں جا کے دستک دیتی, تمہارے گھر کوئی مرا تو نہیں مرا, ہر گھر میں کوئی موت تو تھی. آ کر کہتی کہ جناب کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں کوئی مرا نہ ہو. کہا تو پھر تیرا گھر انہوں کا کہاں سے آ گیا, تمہیں وہن ہو گیا. وہ دنیا جو کھیل تماشا تھی تم نے دل لگا لیا, سیریس لینے والی چیز ہی نہیں تھی, تم نے سیریس لے لیا. موت بڑی ضروری ہے, بڑی ضروری ہے, مشن بناتی ہے موت, گول بناتی ہے. اگر آپ کو یقین ہو کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے, لازمی پکی بات ہے کہ میں اٹھوں گا, آپ تو اٹھیں گے ہی نہیں. پھر بیٹی کی شادی کون کرے گا, کاروبار کون سنبھالے گا, بچوں کا خیال کون کرے گا, جب پتہ ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے, اب تو بیٹھے رہیں گے آپ. موت زندگی کو سینس آف پرپس دیتی ہے. نیک لوگوں کا موت کے بارے میں کانسیپٹ ہی اور تھا, ان کی زندگی پڑھنے لگتا ان کو دنیا میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. ایک کھجور کھاتے سارا دن, بس ایک گلاس پانی پی لیتے, بالکل ایسا ان کا رویہ تھا. آج کا مسلمان کیوں نہیں مرنا چاہتا, مر گیا تو جو 2 کروڑ غبن کر کے کوٹھی بنائی ہے اس میں کون رہے گا. وہ فقیر فاقہ مست تھے, کوئی کوٹھی نہیں تھی ان کے پاس, ان کو وہ گھر خیال میں رہتا تھا جو جنت میں اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. ایک صحابی آئے, ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی تھی تو لنگڑا کے چلتے ہوں گے, گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی, ساتھ 4 بیٹے تھے.
जवान कड़ियल सक्के बेटे आके नबी पाक से कहते हैं ओहद का मार्का है, ये चारों आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, ले जाएं, ले जाएं। अच्छा खुद भी गले में तलवार है। नबी पाक ने फरमाया तू भी तलवार पहन के आ गया है। एकदम तड़प कर अर्ज करते यार रसूलल्लाह, तो क्या लंगड़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो हूं। एक खातून आती हैं, उनके भी 4 बेटे हैं, 4 बेटे पाल कर बड़े किए, मां हैं, और आकर कहती या रसूलल्लाह कबूल फरमा ले ओहद के लिए। और बेटों की तरफ पलट के कहती है सीने पे तीर खाना, तो मैं नबी पाक के पास छोड़ के जा रही हूं, गजंद ना है इनको, तुम्हारी लाशें उठाने आ जाऊंगी, इनको कुछ ना होने देना। ये था मुसलमान, ये था मुसलमान। मोहतरम सामीन कराम, और उस औरत की भी सुनो, छोटा 6 माह 7 माह का बच्चा लेकर आई है मैदान जंग में, आकर कहती या रसूलल्लाह इसको कबूल फरमा ले। हुजूर कहते ये क्या करेगा? कहा देखे बात यह है कि मैं शहीद की बेटी भी हूं, मैं शहीद की बहन भी हूं, मैं शहीद की बीवी भी हूं, लेकिन शहीद की मां नहीं हूं, इसको ले जाएं। क्या करेगा? फरमाया वो जो तीर आते ना आगे ढाल रखी जाती तो इसको ढाल बना लीजिएगा। फरमाया जा, तुझे कह दिया तुझे कयामत के दिन शहीद की बेटी कह के पुकारा जाएगा, शहीद की मां कह के पुकारा जाएगा, तुझे शहीद की बहन कह के पुकारा जाएगा। और वो बुढ़िया भी आ गई है, सूत थोड़ा सा उसके पास, कहती मैंने बड़ी मुश्किल से सूत काटा है, ये आप रख लें या रसूलल्लाह, और एक घोड़े की तो लगाम बन जाएगी इससे ना, एक का तो हो जाएगा, ये ले ले। नबी पाक ने हाथ उठाया, फरमाया या अल्लाह ये जितने मुजाहिदों के जितना सवाब इसको भी अता फरमा देना।